نہیں ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب انہوں نے بھی جناب ثابت کر دیا. انہوں نے کہا جناب یہ تو میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں اور یہ میری اپنی ویڈیو ہے, اور اگر اب کسی صحافی نے اس کی بنیاد کے اوپر میرے خلاف پروپیگنڈا کیا نا تو میں اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لوں گا, قانونی کارروائی میں اس کے خلاف کروں گا. اگر کسی نے اس پہ گند مارا اور دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے بھی یہ وارننگ جاری کر دی, اگر کسی نے کیا تو پھر میں بتاؤں گا. اب یہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ایک گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے سڑک سے جا رہے ہیں, وہ ان کی ایک ویڈیو ہے جو انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہے خود. اس ویڈیو کو اٹھا کے یہ پوچھا گیا لیب سے کہ جناب یہ تیمور سلیم جھگڑا ہی ہے, وہ تو خود بتا رہا ہے کہ میں ہوں. اب اس کا جناب 9 مئی سے اور ریڈیو پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ انہوں نے گاندھی مارا. واقعی ڈفرز ہیں, ان کو بالکل عقل موت نہیں ہے, یہ صرف ڈائیورژن لگانے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے. ناظرین ایک عجیب سی بحث شروع ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ آپس میں لڑنے میں بڑے ماہر ہیں. تحریک انصاف کے لوگوں میں آپس میں ایک لڑائی شروع ہو گئی کہ جناب ظالم اور جابر کون ہے. یعنی یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ جناب صرف شریف خاندان ظالم ہے یا صرف اسٹیبلشمنٹ ظالم ہے, یہ اس بات کے اوپر آپس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لڑ رہے ہیں. تو میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں نے شریف خاندان کو اور پی ایم ایل این کی سیاسی جماعت کو 5 سال تک بطور رپورٹر بھی کور کیا ہے. جو لاہور کے ہمارے جرنلسٹ ہیں نا وہ حقیقت کو جانتے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے زیادہ ظالم سیاسی خاندان یہ شریف خاندان ہے, جنہوں نے دبا کے ظلم اور جبر کیا ہے. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں تو ان کے ساتھ ایجنسیاں نہیں تھی نا, ان دنوں تو ان کے ساتھ ایجنسیوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے. وہاں بھی انہوں نے بندے مار دیے تھے, 100 بندوں کو گولیاں مار دی تھی پولیس کے ذریعے سے. یہ بہت ظالم لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو یہ ظلم کرنے سے بعد ہی نہیں آتے. دوسری جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 70 سال سے قوم پہ ظلم کر رہی ہے. انہوں نے بھی جبر کا کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑا. انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ وہ کیا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. تو اب ان دونوں کا الائنس ہو گیا ہے. تو اس بات پہ لڑنے کی بجائے کہ قصوروار ان دونوں میں سے کون ہے, اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ دونوں ہی قصوروار ہیں, یہ دونوں ہی بے شرمی کر رہے ہیں, یہ دونوں ہی ظلم اور جبر اور فسطائیت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, کیونکہ ان دونوں کے خلاف عمران خان ایک بڑی رکاوٹ ہے. سادی سی بات. ادھر لڑائی پڑی ہوئی ہے, نہیں جی نہیں یہ تو سازش ہو رہی ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے. وہ دوسری طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو آپ شریف خاندان کو کلین چٹ دے رہے ہیں, آپ انہیں کلین چٹ کیوں دے رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دے رہے ہیں, آپ انہیں کیوں دے رہے ہیں. اور بھائی دونوں ہی مجرم ہیں. آپس میں لڑنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں ان لوگوں کو. میرے خیال میں آپس میں لڑنا چھوڑیں اور انہیں فوکس کرنا چاہیے اصل مجرم کی طرف, اور وہ ان کا ایک اکٹھ ہے. نواز شریف سیاست کے میدان میں پرانا عادی مجرم ہے. یہ جب آصف منیر صاحب نئے نئے فوج میں آئے ہوں گے نا اس وقت بھی نواز شریف جرنیلوں کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہا تھا. یہ اتنا پرانا عادی مجرم ہے سازشیں کرنے کا پاکستان کی سیاست میں. تو ان کو بھی آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک 7-8 دہائیوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ان کے ظلم اور جبر کا, ان کو بھی آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے. تو اپنا فوکس آپ کو ٹھیک رکھنا پڑے گا. ان دونوں کا گٹھ جوڑ بہت پرانا ہے اور انہوں نے عوام کو ہمیشہ بیوقوف بنایا ہے. یہ نورا کشتی بھی آپس میں کریں تو آپ نے نہیں ماننا, یہ رلے ہوئے ہیں آپس میں. وہ جوتے پالش کرتے ہیں اور یہ جوتے چمکا کے اس سے عوام کو ٹھڈے مارتے ہیں. یہ رل مل کے عوام کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. تو آپس کی لڑائی سے بہتر ہے فوکس اس بات کے اوپر رکھیں کہ یہ سارے مل کر بینیفیشری ہیں اور عمران خان اور عوام کے خلاف یہ مل کر ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.